الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأزواجه أمهاتكم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، انسانوں کو دیا پیغام سکوں طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن عالم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے، زباں پہ مومن کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پہ مومن کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کے دل کے اندر کوئی خواہش ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے۔ ہر انسان کے دل کی کوئی نہ کوئی آرزو ہوتی ہے اور وہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے۔ اللہ چاہے اس کو پوری فرما دے، اللہ چاہے اس کو پوری نہ فرمائے۔ اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دو خواہشات کا اظہار فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 3 تمنائیں تھیں، 3 خواہشات تھیں، 3 آرزوئیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے تینوں آرزوؤں کو پورا فرمایا،
تینوں خواہشات کو پورا فرمایا۔ نمبر 1 تمنا کیا ہے کہ اے اللہ جو میں دین لایا ہوں میرا پورے کا پورا دین پوری دنیا پر چلا جائے، پوری دنیا میں پھیل جائے۔ اے اللہ میری تمنا یہ ہے، وہ میری زندگی ہے جس سے لوگ واقف ہیں، ایک میری زندگی کا وہ حصہ ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، اور ایک زندگی کا وہ حصہ ہے جو بظاہر آنکھوں سے اوجھل ہے۔ ایک ہے دن کی زندگی، ایک ہے رات کی زندگی، ایک ہے باہر کی زندگی، ایک ہے گھر کی زندگی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری گھر کی زندگی، میرے گھر کے اعمال یہ بھی باہر چلے جائیں۔ اے اللہ میری تیسری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ جب میری گھر کی زندگی باہر آ جائے اور پوری دنیا کے اندر دین پھیلنا شروع ہو جائے، اے اللہ تو نے موت تو دینی ہی دینی ہے، اے اللہ مجھے موت شہادت کی عطا فرما۔ 3 تمنائیں ہیں، اللہ رب العزت نے تینوں تمناؤں کو پورا کیا۔ پہلی تمنا، اے اللہ میرا پورا دین پوری دنیا پر چلا جائے، اس آرزو کو میرے اللہ نے پورا کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک جماعت دی ہے، ایک جماعت کا انتخاب کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے مکہ والوں کو، مدینے والوں کو دعوت دی ہے۔ اس دعوت تو اللہ کے نبی نے ہر ایک کو دی ہے، ابو جال کو دی ہے، ابو طالب کو دی ہے، ابو لہب کو دی ہے، ہر ایک کو کلمے کی دعوت تو دی ہے، لیکن یاد رکھیے ہر ایک کو دین کی محنت کے لیے، ہر ایک کو دین کے لیے اللہ نے قبول نہیں کیا، بلکہ بعض اوقات اللہ کے پیغمبر نے نام لے کر بیت اللہ میں کھڑے ہو کر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے یوں مانگا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام۔ اے اللہ اسلام کو عزت دے دے، میں نبی تجھ سے اسلام کی عزت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ اسلام کو عزت دے دے، عزت کا فیصلہ فرما دے۔ میں 2 نام پیش کرتا ہوں، ان میں سے جس کو تو چاہے قبول کرے گا اس کے ذریعے سے اے اللہ تو عزت عطا فرما دینا۔ وہ نام کون سے ہیں؟ عمر بن خطاب ہے یا عمر بن حشام ہے؟ پھر اللہ جل جلالہ نے ان کے دلوں کو جھانکا ہے، ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اللہ نے ظاہر کو نہیں دیکھا، اللہ نے باطن کو دیکھا ہے، اللہ نے جسم کو نہیں دیکھا، اللہ نے دلوں کو دیکھا ہے۔ وہ دل جو ہدایت کے قابل تھا، وہ دل جو ہدایت کے لائق تھا، وہ دل جو دین اسلام والی دولت کے قابل تھا، اللہ نے اس دل کے اندر اسلام کی دولت کو رکھ دیا۔ نام 2 پیش کیے، ایک خطاب کا بیٹا ہے، ایک حشام کا بیٹا ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، ایک عمر بن حشام ہے۔ اللہ رب العزت نے انتخاب کیا، عمر بن خطاب کا کیا ہے۔ مانگے اللہ کے نبی نے 2 ہیں، 2 میں سے ایک ہے، تو اب یہ کہا جائے گا عمر بن حشام کو چھوڑ دیا، عمر بن خطاب کا انتخاب کیا۔ عمر بن خطاب میرے اللہ کا انتخاب ہے، صرف عمر بن خطاب نہیں بلکہ میرا یہ دعویٰ ہے 1,24,000 اصحاب پیغمبر جس نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کی صحبت اٹھائی ہے، ایک ایک کو اللہ رب العزت نے دیکھا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ ایسی جماعت ہے جس کا انتخاب میرے اللہ نے کیا ہے، جس کا امتحان میرے اللہ نے لیا ہے۔ ان کے دلوں کو دیکھا، یہ دل
اسلام کے قابل ہیں، اسلام کے قابل تھے، پھر ان کو اللہ نے انتخاب کر دیا، انتخاب کر کے 1,24,000 بنا دیا۔ انبیاء کی تعداد 1,24,000۔ انبیاء یعنی نبی جو ہے وہ نمائندہ خدا ہے، اور صحابی جو ہے نمائندہ مصطفیٰ ہے، خدا کے نمائندگان ان کی تعداد بھی 1,24,000 ہے۔ مصطفیٰ کے نمائندگان ان کی تعداد بھی 1,24,000 ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے سوال کیا ہے، اے میرے صحابہ بتلاؤ کیا میں نے تمہارے تک دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے کیا فرمایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اے میرے صحابہ گواہ رہنا، میں نے دین تمہارے تک پہنچا دیا ہے، آئندہ لوگوں تک دین کو پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ پھر میں اس کے بعد دیکھتا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہے، تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھ لو، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے قرب و جوار علاقوں کے اندر، قبروں کے اندر پڑے ہوئے صحابہ اکرام کے اجساد کو دیکھ لو، وہ تمہیں صحابہ ملیں گے۔ کہاں پر ملیں گے؟ آج میرے دوستو ہر ایک کی تمنا ہے، کتنا کمزور ایمان والا ہوگا، اس کی یہ خواہش ہے اللہ مجھے مدینہ میں لے جائے، مجھے مدینہ کی فضائیں لگا دے، مجھے مدینہ کی ہوائیں مل جائیں، مجھے مدینہ کے بازار مل جائیں، مجھے مدینہ کی گلیاں مل جائیں، حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے پہ لپٹ جاؤں، حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی جالیوں سے چمٹ جاؤں، میری آنکھیں ہوں حضور کا روزہ ہو، میری آنکھیں ہوں حضور کے روزے کا مواجہ شریف ہو۔ میری یہ تمنا ہے، ہر کمزور ایمان والا یہ تمنا رکھتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ وہ صحابہ مدینہ میں نہیں رہتے، مدینہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کوئی صحابی انڈونیشیا میں جاتا ہے، کوئی ملائیشیا میں جاتا ہے، افریقہ کے جنگلات میں چلے جاتے ہیں، صحراؤں میں چلے جاتے ہیں، دریاؤں میں چلے جاتے ہیں، اپنے مدینہ کو چھوڑ کر، نبی کے شہر کو چھوڑ کر، نبی کے روزے کو چھوڑ کر، روزے کی چمکتی جالیوں کو چھوڑ کر، نبی کے روزے والی معطر ہواؤں فضاؤں کو چھوڑ کر صحابہ دور نکل جاتے ہیں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ پشاور والوں، آؤ نشیرہ کے رہنے والوں، آؤ جہانگیرہ کے رہنے والوں، کابل چلتے ہیں۔ صرف ایک کابل شہر کے اندر 72 صحابہ کرام کی قبریں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ صحابہ نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، تجارت کو چھوڑ دیا، پکی ہوئی کھجوروں کو چھوڑ دیا، زمیندارے کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، بیویوں کو چھوڑ دیا۔ وہ آج بھی کابل کے اندر 72 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہے۔ آؤ سندھ کے علاقے کے اندر چلتے ہیں، حضرت عمر بن ابسہ کی قبر آج بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ صحابہ نے نبی کے اس بات پر کہ میرے دین کو لے کر پوری دنیا میں چلے جانا، صحابہ نے اپنی تجارت کو نہیں دیکھا، اپنے گھر کو نہیں دیکھا، اپنی بیویوں کو نہیں دیکھا، خاندان کو نہیں دیکھا، اپنے گھر کو لے کر، اپنے مال کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ آؤ صحابہ کرام کی قبر پہ کھڑے ہو کر میں اور آپ ایک سوال کرتے ہیں، میرے صحابہ بتاؤ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ بزبان حال صحابہ کا ایک جواب ہوگا، میرے نبی کے ارشاد نے ہمیں گھر میں بیٹھنے نہیں دیا۔ وہ ارشاد کیا ہے؟ میرے صحابہ تم میرے دین کو لے کر چلے جانا، دین کو لے کر پھیلا دینا۔ ایک اس بات نے مجبور کیا ہے، صحابہ گھر بار کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میرے دوستو بات کر لینا آسان ہے، گھر چھوڑ کے دکھاؤ، مال چھوڑ کے دکھاؤ، اولاد چھوڑ کے دکھاؤ، بیویاں بیوہ چھوڑ کے دکھاؤ، بچے یتیم
तस्लीम करा के दिखाओ, कितना पता चलते हैं। ये कह लेना आसान है, सहाबा कौन है, उलाइका हुमुल मुहतदून, सहाबा कौन है, उलाइका हुमुर राशिदून, सहाबा कौन है, उलाइका हुमुल फाइजून, सहाबा कौन है। अगर अल्लाह की कसम सहाबा न होते, हमारे तक कुरान न पहुंचता, सहाबा न होते, तफसीर न आती, सहाबा न होते, फिक़ह न आती, सहाबा न होते, नमाज न आती, सहाबा न होते, रोजा न आता, सहाबा न होते, जिहाद न मिलता, सहाबा न होते, जिक्र न मिलता, सहाबा न होते, हदीस न मिलती, सहाबा न होते, फिक़ह न मिलती। पूरे का पूरा दीन का एक एक जुज़ मेरे सहाबा के कदमों का नतीजा है। सहाबा ने कुर्बानियां दी है, अल्लाह का दीन आज हमारे तक पहुंचा है। ये सब कुछ जितना दीन हमें मिला है, आज हम दीनदार हैं, आज हम मुसलमान हैं, आज हम मोमिन हैं, हमें ईमान मिला है सहाबा के दर से, हमें इस्लाम मिला है सहाबा के दर से, हमें दीन मिला है सहाबा के दर से। एक सहाबा को नबी और उम्मती के दरमियान से निकाल दो, पूरा दीन खत्म हो जाएगा। वो सी दीन के गवाह हैं जिन्होंने वही को उतरते हुए देखा है, नबी की जुबान से कुरान को सुना है, फिर उस सुनकर उस पर अमल किया है। उस कुरान को लेकर मेरे सहाबा, मेरे नबी के सहाबा आगे चले गए हैं। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ, मुख्तसर एक बात ये अर्ज करता हूँ, ए अल्लाह मेरा दीन पूरी दुनिया में चला जाए, पूरी दुनिया में फैल जाए, इस तमन्ना को पूरा किया है असहाबे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। ए अल्लाह मेरा घर का दीन बाहर आ जाए, रातें कैसे गुजरी बाहर आ जाए, मेरी घर की जिंदगी बाहर पहुंच जाए, इस तमन्ना को पूरा किया है अज़वाजे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवियों ने, जिसको कुरान ने ईमान वालों की माएँ कहा है, वो मेरी और आपकी माँ है, क्योंकि हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है। अल्लाह के नबी घर के अंदर तशरीफ लाए, अब घर तशरीफ फरमा है, घर में दामाद और ससुर का पर्दा नहीं है। दामाद ने ससुर के साथ क्या मामला किया, ससुर ने दामाद के साथ क्या मामला किया, रात के अंदर घर के अंदर आकर दरवाजे पर दस्तक कैसे दी है, मेहमान आया उसका इस्तकबाल कैसे किया, मेहमान आया उनका घर में इकराम कैसे किया, रात आई है बिस्तर पे कैसे सोए हैं, सोने का तरीका क्या है, रात आई है आपने अपने घर के अंदर आकर अगर खवातीन काम करती हैं उनके साथ मामला क्या हो, इस सारे अमाल को बाहर लाया है उम्महातुल मोमिनीन ने, हज़रत खदीजातुल कुबरा ने, हज़रत हफ्सा ने, हज़रत उम्मे हबीबा ने, हज़रत रुक़ैया ने, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका ईमान वालियों की माओं में से वो माँ है जिसने घर का दीन सबसे ज्यादा बाहर उम्मत तक पहुंचाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी माओं में से एक माँ ऐसी है जिसका नाम अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सिद्दीका बिनते सिद्दीका है, सिद्दीका एक कायनात है, यह वो माँ है उसको ये एजाज हासिल हुआ। पिछली उम्मत में भी हमारी माएँ गुजरी है, हम हजरत अम्मा मरियम भी मेरी और आपकी माँ है, उस पर इल्जाम लगा है तो सफाई बच्चे ने दी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो नबी है उन पर इल्जाम और तोहमत लगी है, उसकी सफाई बच्चे ने दी है, पंगूड़े के अंदर झूलते हुए बच्चे ने गवाही दी है, इल्जाम मेरी और आपकी माँ पर लगा है तो उसकी सफाई मेरे अल्लाह ने दी है। एक जुमला कहता हो हज़रत यूसुफ पर इल्जाम फर्श पे लगा, सफाई फर्श वाले ने दी है, हज़रत अम्मा मरियम पे इल्जाम फर्श पे लगा, सफाई फर्श वाले ने दी है, हज़रत अम्मा आयशा फर्श वाली है, इल्जाम फर्श वालों ने लगाया लेकिन उसकी सफाई अर्श वाले ने दी है, इसलिए कि उसका निकाह भी अर्श वाले ने पढ़ाया था। इस मौके पर मैं एक बात अर्ज करता हूँ, क्या किसी ने खूब कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो सूरत है, तो वो जो फरमाइएगा जुमला है, अल्लाह के नबी की वो सूरत है
چہرہ مبارک وہ صورت ہے جس کو بیان کرنے کے لیے میرے اللہ نے 114 صورتیں نازل کی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کے نبی کا چہرہ وہ صورت ہے جس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے اللہ نے 114 صورتیں نازل کی ہیں۔ 114 صورتیں اللہ نے نازل کی ہے۔ اگر ان 114 صورتوں میں سے جو آسمانوں سے آئی ہیں ایک صورت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ 114 صورتیں جبرائیل لے کر آئے ہیں۔ اگر ان کا کوئی انکار کرے مسلمان نہیں ہوگا۔ ایک وہ صورت ہے جس کو جبرائیل لے کر نبی کے پاس لائے ہیں، وہ صورت اماں عائشہ کی شکل ہے، رومال میں لے کر آئے، اے محمد ہم نے عائشہ کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا ہے۔ وہ صورت عائشہ ہے۔ میرے محترم دوستو، تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میرا دین باہر چلا جائے، گھر کی زندگی باہر پہنچ جائے، اس کو پورا کیا ہے ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اے اللہ جب میرا دین دنیا پہ چلا جائے، دنیا میں پھیل جائے، اے اللہ تو مجھے شہادت کی موت دے دینا۔ والذی نفس محمد بیدی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اے اللہ میرا دل کرتا ہے، اس اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میرا دل تڑپتا ہے، میرا دل خواہش کرتا ہے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، پھر مجھے زندگی دینا، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے۔ اگر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی اس خواہش کو پورا کیا ہے، اس تمنا کو پورا کیا ہے، میرے نبی کو بظاہر موت ملی ہے، شہادت نہیں ملی، لیکن اس تمنا کو اللہ نے پورا کیا ہے اولاد پیغمبر کے ذریعے سے۔ چاہتا ہو مجھے شہادت مل جائے، اللہ نے اس تمنا کو پورا کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت دے کر، کیونکہ وہ خون نبوت ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ اثر ہے۔ حضرت حسین پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کو اطلاع ملتی ہے، اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر میں بیٹا دیا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے گھر سے اٹھ کر وہاں پر حسنین کو، حضرت حسین کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر ان کو اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ حضرت حسین وہ ذات ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین میرا خون ہے، میں حسین سے ہوں۔ ایک مطلب یہ ہے حسین میری اولاد ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے میں حسین کی اولاد ہوں، حسین میرا جز ہے، میں حسین کا جز ہوں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ میں اپنے علماء سے سنی ہوئی بات عرض کرتا ہوں، الحسین منی وانا من الحسین، حسین اور میں دونوں اس طرح ہے، حسین کی نفرت میری نفرت، حسین سے محبت مجھ سے محبت، جہاں حسین وہاں میں، جہاں میں وہاں حسین۔ جو مجھ سے پیار کرے گا حسین سے پیار کرے گا، جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو حسین کا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا نہیں وہ حسین کا نہیں، جو مجھے مانے گا حسین کو مانے گا، جو حسین کو مانے گا وہ مجھے مانے گا، جو ہم دونوں کو مانے گا ہم دونوں کی مانے گا۔ اللہ رب العزت نے، میں ایک بات عرض کرتا ہوں تھوڑا سا اس کو کھولنے کے لیے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو جنگجو ہیں، جو مجاہد ہیں، قتل قتال کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کوئی جنگ اپنی زندگی میں ایسی نہیں جس کے اندر شرکت نہ کی ہو، چاہے وہ اسلام کے خلاف ہو، چاہے وہ کفر کے خلاف ہو۔ جب کفر کی حالت میں تھے تو مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے، جب وہ مسلمان ہوئے تو کافروں کے خلاف لڑتے رہے، لیکن میدان کارزار میں، میدان جہاد میں شہید نہیں ہوئے۔ اس کی ایک وجہ علماء یہ فرماتے ہیں، حضرت خالد بن ولید کا نام سیف اللہ ہے، ان کا لقب سیف اللہ ہے۔
اللہ کی تلوار اگر میدان جہاد میں شہید ہو جاتے، کافر کو موقع ملتا، وہ کہہ سکتا تھا ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا ہے۔ اللہ نے اس لیے حضرت خالد بن ولید کو تبھی موت دی ہے، شہادت نہیں دی، لیکن اللہ کے نبی کی تمنا تو تھی شہادت مل جائے۔ اللہ نے ان کی تمنا کو پورا بھی کیا ہے، خود ان کی جان کو شہید کر کے نہیں، ان کی اولاد کو حضرت حسین کو شہادت کا مقام دے کر نبی کی تمنا کو پورا کیا ہے۔ تو میں اس موقع پر ایک بات عرض کرتا ہوں، ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہمارے نبی کی 3 خواہشات تھی، تینوں کو پورا کیا، ایک کو پورا کیا اصحاب پیغمبر نے، ایک کو پورا کیا ازواج پیغمبر نے، ایک کو پورا کیا اولاد پیغمبر نے۔ ہم اہل سنت والجماعت نبی سے محبت کرنے والے ہم تینوں کو مانتے ہیں۔ اصحاب پیغمبر میرا ایمان ہے، ازواج پیغمبر میرا ایمان ہے، اولاد پیغمبر میرا ایمان ہے۔ ہم تینوں سے ایمان رکھنا، ہم تینوں سے محبت کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اپنی کامیابی کا مدار ان تینوں سے محبت کو سمجھتے ہیں۔ میرا اللہ مجھے اور آپ کو ان تینوں سے، اصحاب پیغمبر، ازواج پیغمبر، اولاد پیغمبر، تینوں سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔